بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت ہفتم مضمون اردو بریج کورس کے 11ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ بریج کورس سے متعلق نئے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. اب ہم بریج کورس کے 11ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. مہارت اور تصور میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے بولنا، پڑھنا، لکھنا اور عملی قواعد. نیچے دیکھتے ہیں آؤ معلوم کرے محاورے. استاد یا والدین درج ذیل سرگرمی سے متعلق گفتگو کریں. ہر زبان میں الفاظ کے کچھ ایسے مجموعے ہوتے ہیں جن کے لفظی معنی کچھ اور ہوتے ہیں مگر انہیں دوسرے خاص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. الفاظ کے ایسے مجموعے کو محاورے کہتے ہیں، جیسے فصل کاٹنا، وقت کاٹنا. دو مثالیں آپ کو یہاں پر دی گئی ہیں اور ان کے بارے میں کچھ نیچے بتایا گیا ہے. جیسے فصل کاٹنا میں کاٹنا کے لفظی معنی ہیں، جبکہ وقت کاٹنا میں کاٹنا مجازی یا محاورتی معنی میں استعمال کیا گیا ہے. زبان سے لطف اندوزی کے لیے محاورے بہت اہمیت رکھتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس سرگرمی کا مقصد ہے محاورے اور ان کو جملوں میں لکھنا. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ محاورے میں جو ہے ایک جو لفظ ہوتا ہے اگر اردو ادب میں، جیسے یہاں آپ کو مثالیں دی گئی ہیں فصل کاٹنا اور وقت کاٹنا. کاٹنا جو ہے ایک لفظی معنی ہے، یعنی جو حقیقت میں اس کے معنی ہیں وہ وہی معنی ہیں جیسے ہم فصل کو کسی اوزار یا ہتھیار سے کاٹتے ہیں. لیکن وقت کاٹنا میں کاٹنا جو ہے وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے. مجازی معنی یعنی جسے فرض کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں مجازی معنی، یا اس کے علاوہ جو ہے غیر حقیقی یعنی ایسے معنی جو حقیقت میں اس کے نہ ہو اس کو کہتے ہیں مجازی. یعنی جیسے وقت کاٹنا، ہم وقت کو کسی اوزار یا ہتھیار سے کاٹ نہیں سکتے بلکہ وقت ہم گزارتے ہیں. تو یہ زبان کے لطف اندوزی کے لیے، زبان کو سنوارنے کے لیے جو ہے اس طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو نیچے دیکھتے ہیں ہم آؤ اہلیت پیدا کریں، محاوروں کو جملوں میں استعمال کرو. نیچے ایک مثال آپ کو دی گئی ہے دو چار ہونا. دو چار ہونا یہ مجازی معنوں میں ہے، جیسے اس کے معنی ہیں سامنا ہونا. مصیبت سے دو چار ہونے پر نوجوانوں کو زندگی کی حقیقت سے آگاہی ہوتی ہے. نیچے آپ کو دو مثالیں دی گئی ہے. اس کا طریقہ کار یہ بتایا گیا ہے کہ محاوروں کا مطلب لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کرنا، یعنی دھوکہ دینا اور آگاہ کرنا. آپ کو لغت سے جو ہے یہاں پر جو ہے ان محاوروں کا پہلے مطلب لکھنا ہوگا اور مطلب لکھنے کے بعد سمجھنا ہوگا کہ ان کا کیا مطلب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. نیچے دیکھتے ہیں آؤ مشق کریں، مطلب بتا کر اپنے جملوں میں ان محاوروں کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. جیسے آپ نیچے مثالیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے لغت میں جو ہے جا کر جو محاورے دیے گئے ہیں ان کے آپ کو مطلب لکھنا ہے، مطلب تلاش کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اسی طرح آؤ تخیلاتی بنے. چیلنج یہاں پر دیا گیا ہے آؤ اپنے استاد یا والدین کی مدد سے درسی کتاب، اخبار اور رسالوں کے ذریعے محاوروں کی فہرست تیار کرتے ہیں. یعنی یہاں پر جو ہے ہمیں محاوروں کی جو ہے فہرست تیار کرنا ہے
میں آپ کو چند مثالیں جو ہے آپ دے رہا ہوں۔ آپ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے کم سے کم 15 یا 20 محاورے جو ہے اپنے درسی کتاب، اخبار اور رسالوں سے تیار کیجئے اور ان کی فہرست لکھیے۔ جیسے کچھ مثالیں آپ کے لیے یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں، جیسے دل باغ باغ ہونا، حد سے بڑھ جانا، آنکھیں نکالنا، ہمت نہ ہارنا، یہ محاورے ہیں۔ اسی طرح سے آپ لغت کا استعمال کر کے بھی یا اپنی کتابوں میں سے بھی تلاش کر کے اس طرح کے جو محاورے ان کی ایک فہرست تیار کیجئے۔ تو اس طرح سے آپ کی یہ بریج کورس کے 11ویں دن کی سرگرمی مکمل ہو جائیں گی۔ یعنی اس سرگرمی میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ یہاں جو آپ کو 2 مثالیں دی گئی ہیں ان کا مطلب بتا کر جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آؤ مشق کریں، یہاں پر جو آپ کو مثالیں دی گئی ہے ان کا مطلب بتا کر آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اور آؤ تخیلاتی بنے، یہاں پر جو ہے آپ کو کتاب، اخبار اور رسالوں سے جو ہے محاوروں کی جو ہے فہرست تیار کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی یہ 11ویں دن کی سرگرمی مکمل ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔